اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 96 پر ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ مطلب یہی ہے کہ اب بحث و مباحثہ بہت ہو چکا، اب یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور اب وہی فیصلہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں اور تمہاری اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت کر رہے ہو اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخرکار اسی کو کرنا ہے، اسی لیے بس اسی کا جاننا اور دیکھنا کافی ہے۔ تمہاری مخالفتیں بہت ہو چکی، تمہارے مطالبات بیجا بہت پیش کیے جا چکے، اب معاملہ میرا اور تمہارا اللہ کے درمیان ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اب وہی فیصلہ کرے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 97 کی طرف، یہ آیت 96 تھی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے وہ یعنی اللہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ اور آگے ہے اسی آیت میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے، یعنی جیسے وہ دنیا میں کر رہے تھے، نہ تو حق دیکھتے تھے اور نہ ہی حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی ضلالت پسندی، گمراہی اور ہر دھرمی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں، اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف اسے ڈھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ خود جانا چاہتا ہے، تو اب اور کون ہے جو اسے ہدایت پر لا سکتا ہے؟ وہ شخص جس کی ضلالت پسندی، گمراہی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے، اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف ڈھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ خود جانا چاہتا ہے۔ اب اور کون ہے جو پھر اسے ہدایت پر لا سکے، ہدایت دے سکے؟ جس انسان نے سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا، بھائی جس انسان نے سچائی سے منہ موڑ لیا اور جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا، اور جس کی اس خباثت کو دیکھ کر اللہ نے بھی اس کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے
جن سے سچائی کے خلاف اس کی فطرت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ آخر دنیا کی کون سی طاقت اسے جھوٹ سے ہٹا کر سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ کا یہ قانون اور یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے دے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دل بدل دے۔ تو یہ اللہ کا قانون اور طریقہ ہے۔ اللہ کا قانون اور طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا ہے، حق اس کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اسے زبردستی ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کا طریقہ اور قانون ہرگز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے۔ آگے اسی آیت میں ہے مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ اسی آیت میں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے۔ مأواہم جہنم، پہلے ان لوگوں کی صفت بتلائی، پھر ان کا ٹھکانہ مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی یعنی جہنم کی جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے۔ اور اس آیت میں جو یہ فقرہ کہا گیا ہے کہ ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن منہ کے بل، اندھے گونگے اور بہرے، یہ قیامت کے دن اور آخرت میں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ رکھنے والے منہ کے بل اندھے گونگے کر کے چلائے جائیں گے۔ حدیث میں بھی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کس طرح سے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آدمی کو پاؤں سے چلایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ سر سے بھی چلا دے۔ آگے چلتے ہیں آیت 98 کی طرف، یہ 97 تھی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، اور انہوں نے کہا یعنی کفار اور مشرکین یہ ہر زمانے میں ہی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کیا ہم جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، یعنی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں۔ یعنی تم نے دنیا میں دلیل سے نہیں مانا، اب یہاں آخرت میں اپنی آنکھ سے بار بار دیکھ لو کہ کس طرح سے جل جل کر از سر نو تیار کیے جا رہے ہو۔ کلما نضجت جلودہم، کھالوں کے بارے میں ہم پارہ نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہی کھال جلے گی فوراً نئی کھال شروع ہو جائے گی۔ تو یعنی دنیا میں دلیل سے تم نے نہیں مانا تھا، اب یہاں آخرت میں اپنی آنکھ سے بار بار دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جل جل کر از سر نو تیار کیے جا رہے ہو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے جواب دینا یہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے جواب دینا
یہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور مکے کے کفار اور مشرکین کو بھی اس سلسلے میں بہت اعتراض تھا، بہت اشکال تھا، وہ ہرگز اور کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارا جسم چورا چورا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کس طرح سے پیدا کیے جائیں گے۔ قرآن کے اس اعتراض، قرآن میں ان کے اس اعتراض کے کئی طرح سے جواب دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، قرآن نے مثال سے بھی سمجھایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار سے بھی سمجھایا ہے، اور سورہ قیامہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے متعلق یہاں تک فرما دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پورموں کے نشان بھی ویسے ہی بنا دیں۔ تو یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اسی لیے قرآن اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے سامنے جواب دینا، یہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے ہے، اور کفار اور مشرکین کو بھی اس سلسلے میں بڑا ہی سخت اعتراض اور اشکال تھا، وہ کسی طرح سے بھی اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کو کئی بار مثالوں سے بھی سمجھایا، اور اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار سے بھی سمجھایا، بارش کے قطروں سے اور بنجر زمین سے بھی سمجھایا، اور بالآخر یہاں تک کہہ دیا ولا قادرین علی ان نسوی، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے پورموں کے نشان بھی ویسے ہی بنا دیں۔ سورہ قیامہ میں یہ آیت ہے۔ اگلی آیت 99 ہے، اسی سے متعلق ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے؟ اس نے ایک دفعہ پیدا کیا تو اب تمہاری طرح کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور آگے اسی آیت میں ہے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے مقرر کیا ہے اس کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر یعنی کفران نعمت کے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم اور اس کی ہر آیت سے کفر اور انکار کی روش ہی اپنائے رکھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 100 کی طرف۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے، یہ آیت 100 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 100۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اذا لانفقتم خشیۃ الانفاق، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اذا لانفقتم خشیۃ الانفاق، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ یعنی اگر اللہ کی رحمت کے بے حساب خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے، تمہارے قبضے میں ہوتے، تو تم لوگ اپنی فطری کنجوسی کے سبب ان کے دروازے بھی بند کر دیتے کہ کہیں خرچ ہو کر ختم نہ ہو جائیں۔ آگے اسی آیت کا ٹکڑا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے، کم ہمت ہے۔ یہ آیت 100 اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا بیان ہے، اور مفسرین نے بھی اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
یہ آیت اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا بیان ہے، اور مفسرین نے بھی اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم کنجوسی کرو گے، کسی پر خرچ نہیں کرو گے، اس خطرے سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہیں گے تو یہ خزانے ختم ہو جائیں گے۔ اگرچہ رب کی رحمت کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن ہی میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں، مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگ دل اور کم حوصلہ ہوتا ہے، انسان کو فراخی کے ساتھ لوگوں کو دینے کا حوصلہ اور ہمت کم ہوتی ہے۔ اس آیت میں خزائن رحمت ربی جو فکرہ آیا ہے، اس سے عام مفسرین نے مال دولت کے خزانے ہی مراد لیے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو دو طرح سے سمجھایا ہے مفسرین نے کہ اگر اس کا ربط اور تعلق پچھلی آیات سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے اس بات کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی برحق ہیں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی برحق ہیں تو آپ اس مکے کے خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اس کو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں، جیسے ملک شام کا خطہ ہے۔ اس کا جواب بھی دیا جا چکا کہ تم نے گویا مجھے خدا ہی سمجھ لیا ہے، خدائی اختیارات کا مجھے مالک سمجھ رہے ہو، میں تو صرف ایک رسول ہوں، خدا نہیں، جو چاہوں کروں۔ یہ جواب پہلے سوال اور مطالبات کل بیان کیے گئے اور اس کا جواب بھی بیان کیا گیا کہ اس خشک ریگستان میں آپ اگر واقعی نبی ہیں تو نہریں جاری کر کے اس کو سرسبز شاداب میں منتقل کر دیں، جیسے ملک شام کا خطہ ہے۔ اس کا جواب بھی دیا جا چکا کہ گویا تم نے مجھے خدا ہی سمجھ لیا، خدائی اختیارات کا مجھے مالک سمجھ رہے ہو، میں تو صرف ایک رسول ہوں، خدا نہیں ہوں، جو چاہوں کروں۔ یہ آیت بھی اگر اسی سے متعلق قرار دی جائے تو اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سرسبز بنانے کی فرمائش اگر میری رسالت کے امتحان کے لیے ہے، یعنی اگر تم یہ فرمائش کر رہے ہو سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سرسبز بنانے کی جو یہ فرمائش کر رہے ہو، اگر اس سے میری رسالت کا امتحان لینا مقصد ہے، اگر میری رسالت کے امتحان کے لیے ہے یہ، تو میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن کا معجزہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اگر تمہاری فرمائش مان لو، اگر تمہاری فرمائش اپنی قوم اور ملکی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے تو اب یاد رکھو اگر تمہاری فرمائش کے مطابق تمہیں سرزمین مکہ میں سب کچھ دے بھی دیا جائے اور تمام خزانوں کا تمہیں مالک بنا بھی دیا جائے تو اس کا انجام بھی قوم، ملک اور عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی، بلکہ انسانی عادت کے مطابق جن کے قبضے میں یہ خزانے ہوں گے وہ اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے اور اس خزانے کو عوام پر خرچ نہیں کریں گے۔ افلاس اور خزانوں کے ختم ہو جانے کا خوف ان کو خرچ کرنے سے، تمہیں خرچ کرنے سے روک دے گا۔ تو اگر یہ فرمائش تمہاری میری رسالت کی آزمائش کے لیے ہے تو قرآن کا یہ معجزہ میری رسالت کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور معجزے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر اس فرمائش سے تم ملک کی خوشحالی چاہتے ہو اور ملک کی تم یہ چاہتے ہو کہ سرزمین مکہ سرسبز اور شاداب ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو ملکی حالات ہیں وہ درست ہو جائیں، سب کچھ دے دیا جائے اور تمہیں خزانوں کا مالک بنا بھی دیا جائے، تو اس کا انجام بھی قوم، ملک اور عوام کی
خوشحالی نہیں ہوگا، بلکہ انسانی عادت کے مطابق جن کے قبضے میں یہ خزانے ہوں گے وہ اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے اور اس خزانے کو عوام پر خرچ نہیں کریں گے۔ افلاس اور خزانوں کے ختم ہو جانے کا خوف ان کو خرچ کرنے سے روک دے گا، اور یہ ایسی صورت ہوگی کہ اس میں مکے کے چند رئیس اور زیادہ امیر اور خوشحال ہو جائیں گے اور بیچاری عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم قرار دیا ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ ابن ابی حاتم نے عطا سے روایت کیا ہے، خزائن رحمت ربی سے مراد رزق مال دولت ہے، یعنی اگر تم اللہ کے رزق کے خزانوں کے مالک بن جاتے تب تو تم کسی کو کچھ دینے والے نہیں تھے اور نہ ہی کسی کو کچھ کھلانے والے تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 96 سے لے کر آیت 100 تک وضاحت سامنے آ گئی، اور آج کے اس درس سے دو بات سر فہرست سامنے آئیں۔ ایک بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور یہ اسلام کے بڑے عقائد میں سے ہے، اور دوسرا اگر دنیا کے خزانوں کے مالک انسانوں کو بنا دیا جائے تو انسان ان خزانوں کے ختم ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کے دروازے بند کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کا اب آخری رکوع رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔